اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کی گئی ہے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے کہ فرمایا، ان معصومہ نے تشریف لائے میرے یہاں قدر بزرگوار میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دنوں میں مجھ سے اور فرمایا، اے فاطمہ میں اپنے جسم میں ضعف پاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں خدا کی پناہ میں آپ کو دیتی ہوں اے بابا ضعف سے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ علیہ السلام میرے لیے چادر یمانی لاؤ اور مجھے اڑھاؤ۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام لے کے آئی کہ میں چادر لائی اور میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڑا دی، اور میں نے جب جناب کو دیکھ رہی تھی تو یکایک چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی اور روشن ہو کر چمکنے لگا مثل 14ویں رات کے چاند کے۔ فرمایا، حضرت فاطمہ علیہ السلام نے پھر ایک ساتھ گزری تھی کہ میرا فرزند حسن علیہ السلام آ گئے۔ میرا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ پس کہا میں نے، اور تم پر بھی میرا سلام ہو اے خشکی و چشمے اور میوہ دل۔ میرے پسر حسن علیہ السلام مجھ سے کہا، اے اماں جان میں سونگ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو گویا وہ خوشبو میرے نانا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرمایا حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہ ہاں بتحقیق کہ تمہارے نانا جان آرام کر رہے ہیں زیر چادر۔ پس حسن علیہ السلام چادر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج، اور عرض کیا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان میرے، اور سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں داخل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چادر میں۔ پس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن علیہ السلام سے کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسن علیہ السلام ان حضرت کے پاس زیر چادر داخل ہوئے۔ فرمایا حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہ ایک ساتھ گزری تھی کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج، اور عرض کیا، حسین علیہ السلام نے، سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ میں نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو اے خنقی چشم اور میوہ دل۔ پس عرض کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ اے اماں جان میں آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں گویا وہ خوشبو میرے نانا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں نے جواب دیا، وہاں ہاں اے میرے فرزند تمہارے نانا جان اور بھائی دونوں آرام کر رہے ہیں زیر چادر۔ پس امام حسین علیہ السلام قریب چادر ہو گئے اور عرض کیا، حسین علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے نانا جان سلام ہو آپ پر اے بزرگوار جن کو خدا نے منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں بزرگوار کے پاس زیر چادر داخل میں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ہاں میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسین علیہ السلام دونوں بزرگواروں کے پاس زیر چادر داخل ہوئے۔ فرمایا جناب فاطمہ علیہ السلام نے کہ پس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج، اور فرمایا سلام ہو تم پر اے بیٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو اے امیر المومنین علیہ السلام۔ فرمایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے، اے فاطمہ علیہ السلام میں سونگ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو وہ خوشبو میرے بھائی اور ابن ام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں نے کہا، آپ علیہ السلام آگاہ ہوں، وہ جناب آپ کے دونوں فرزندوں کے ساتھ جو ہے آرام فرما رہے ہیں چادر کے نیچے۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام متوجہ ہوئے چادر کی طرف اور عرض کیا، آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے منتخب کردہ جناب باری اعظم، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں نے اجازت دی۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے پاس چادر میں داخل ہوئے۔ فرمایا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ فرمایا حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہ بعد اس کے کہ میں خود اس چادر کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کیا، میں نے سلام ہو آپ پر اے بابا جان، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں تم کو۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیر چادر داخل ہوئی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب ہم سب اہل بیت علیہ السلام جمع ہو گئے چادر میں تو فرمایا خدائے عز و جل نے کہ آگاہ ہو جاؤ اے ملائکہ، میرے اور رہنے والے میرے آسمان کی قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی نہیں پیدا کیا۔ میں نے آسمان کو جو بنایا گیا، نہ زمین کو جو بچھائی گئی، نہ ہی مہتاب نورانی اور نہ ہی آفتاب روشن کو، اور نہ ہی فلک کو جو دورہ کرتا ہے، نہ دریا جاری کو اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر محبت میں ان پانچوں بزرگواروں کی جو زیر چادر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ پس عرض کیا جبرائیل علیہ السلام نے، اے پدر بزرگوار، وہ کون بزرگوار زیر چادر ہیں؟ فرمایا خدائے تعالیٰ نے، وہ اہل بیت نبوت اور معدن الرسالت ہیں، اور وہ فاطمہ علیہ السلام ہیں، اور ان کے پدر بزرگوار ان کے شوہر اور دونوں فرزند ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، پروردگار مجھے اجازت دیں کہ میں زمین پر چادر میں جا کر ان حضرات کے ساتھ چھٹا شخص زیر چادر ہو جاؤں۔ خدائے تعالیٰ نے تم کو اجازت دی۔ بس نازل ہوئے جبریل علیہ السلام اور اس چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر اے نگاہ قدرت کے انتخاب کیے ہوئے، بالتحقیق کہ خدائے غالب و جلیل آپ کو سلام فرماتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ آپ کو تحیہ و اکرام کے ساتھ، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں نے نہیں پیدا کیا آسمان کو جو بنایا گیا، نہ زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی اور نہ ہی آفتاب روشن کو، اور نہ فلک کو جو دورہ کرتا ہے، نہ دریائے جاری کو، اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر آپ حضرات کے سبب اور محبت کے باعث، اور مجھ کو اجازت دی ہے خدا نے کہ میں آپ کے پاس زیر چادر داخل ہوں۔ بس کیا آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں داخل ہوں آپ کے پاس زیر چادر؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نے تم کو اجازت دی اے جبرائیل۔ پس جبرائیل علیہ السلام زیر چادر داخل ہوئے اور عرض کیا ان بزرگواروں سے کہ خدائے عز و جل نے وحی فرمائی ہے آپ حضرات کی طرف، سوائے اس کے نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ دور رکھے آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو اور آپ کو پاکیزہ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ پس عرض کی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان فرمائیے مجھ سے اس عمل کو جو ہم سب کے بیٹھنے سے چادر میں خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے۔ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس خدا کی جس نے معبوس کیا قسم ہے، اس خدا کی جس نے معبوس کیا حق اور برگزیدہ کیا مجھ کو رسالت کے ساتھ، ہمراز ذکر کی جائے گی یہ حدیث ہماری کسی محفل کی محفلوں میں، اہل زمین کے درا حال یہ کہ اس محفل میں ایک جماعت جمع ہو شیعوں سے ہمارے اور دوستوں سے ہمارے، یہ کہ ان پر نازل ہوگی رحمت خداوند عالم، اور ملائکہ ان کو گھیرے میں لیں گے، ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے، یہاں تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت باخدا فائز و سعید ہوئے ہم، اور اسی طرح ہمارے شیعہ، ہمارے قسم برب خانہ کعبہ کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو بحق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث اور مجھ کو رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا، بیان کی جائے گی یہ حدیث ہماری کسی محفل میں، اہل زمین کے محفلوں میں سے، درا حال یہ کہ اس میں جمع ہوں گے ہمارے شیعہ، اور ان میں سے جو رنجیدہ ہوگا خداوند عالم اس کے اور خداوند عالم ضرور اس کے رنج کو دور کر دے گا، الہ آمین۔ اور جو کوئی طالب کرنے والا حاجت کا ہوگا، حق تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پوری کرے گا، الہ آمین۔ یہ سن کے فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، قسم باخدا
ہم اہل بیت فائز اور سعید ہوئے، اور اسی طرح ہمارے شیعہ فائز اور سعید ہوئے، اور دنیا و آخرت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج۔